اس سے پہلے ہم نے فائنینس کے بارے میں پہلا چیپٹر جو ہے وہ بڑی تھارولی اسٹڈی کیا. اس میں جو پرنسپلز آف فائنینس تھے وہ بڑی ڈیٹیل سے اسٹڈی کیے. آج انشاءاللہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. اور آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بڑے دھیان سے آپ لوگوں نے سننا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو آپ کو پتہ ہے بچوں، ہم نے جو بھی اسٹڈی کرنی ہے وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے. اور سب سے کامن فارم آف بزنس جو آج کل پوری ورلڈ ہے اس کے درمیان جو کامن ہے وہ آپ کی کارپوریشن ہے، وہ آپ کی کمپنی بزنس ہے، فرم ہے. تو اسی کے پوائنٹ آف ویو سے آج کے جو ہم ٹاپک ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی کیا ہیں کہ ہر سال کے اینڈ پہ ہر کمپنی اپنی فائنینشیل پوزیشن کو چیک کرنے کے لیے کچھ اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرتی ہے جن کو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا نام دیتے ہیں. اور یوزلی اس میں انکم اسٹیٹمنٹ، جسے پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، دین کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ. اور یہ بیسیکلی جو مینوفیکچرنگ کنسرن بزنس ہوتا ہے نا وہ اس کو تیار کرتے ہیں. لیکن ٹریڈنگ میں بھی اس کی تھوڑی سی اپلیکیشن ہے. آگے چل کے انشاءاللہ اسی لیکچر میں سمجھاؤں گا کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اینڈ لاسٹ پہ اے بیلنس شیٹ. تو یہ تین قسم کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہلاتی ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں پھر سے: انکم اسٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ، کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ اینڈ دین بیلنس شیٹ. اب ان کو ہم ون بائی ون کر کے ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں. پہلے آتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ پہ. تو سب سے پہلی جو اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف ایچ فائنینشیل ایئر وہ انکم اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اور یہ اس لیے پریپیئر کی جاتی ہے تاکہ فرم اپنی اس پیریڈ کے دوران ارننگ یا پھر جو اس نے لاس بیئر کیا ہے اس کو کیلکولیٹ کر سکے. یعنی ان سمپل سینس ٹو نو دا پروفٹ اور لاس آف دا بزنس دا فرم پریپیئرز انکم اسٹیٹمنٹ ایٹ دی اینڈ آف اے گیون پیریڈ. اور یوزلی وہ 1 ایئر کا پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر اس نے یہ چیک کرنا ہے کہ اسے پورے سال میں پروفٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے تو اس کے لیے وہ کیا پریپیئر کرے گی؟ انکم اسٹیٹمنٹ. اب ذرا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں جو ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر جو چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں وہ کون کون سی ہیں. اس میں سب سے پہلے ظاہر ہم نے زیادہ تر ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے ہی ڈسکشن کرنی ہے. تو اس میں سب سے پہلے کیا آئے گی؟ سیلز ریونیو. یعنی وہ ارننگ جو ہم نے گڈس کو کسٹمر کو سیل کرنے سے ریونیو جو جنریٹ کی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ سیلز ریونیو کہلائے گی یا ارننگ کہلائے گی، ہماری سیلز ارننگ. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آ جاتی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ. اس کو بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن آئے گی اور اس کا پروسیجر بھی میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد گراس پروفٹ ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا. پھر آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں، اس میں پھر سیلنگ ایکسپینسز، مارکیٹنگ اور ایڈمن ایکسپینسز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ 2-3 قسم کے ایکسپینسز دیے ہوئے ہیں، سیلنگ، مارکیٹنگ اینڈ ایڈمن، تو ان کو ہم سم کریں گے تو وہ ٹوٹل آپریٹنگ ایکسپینسز آ جائیں گے. پھر اس کے بعد آپریٹنگ انکم یا اس کو EBIT کے نام سے بار بار وہ نوٹ کرے گا، یعنی ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس. پھر اس کے بعد انٹرسٹ ایکسپینسز آ جاتے ہیں. انٹرسٹ ایکسپینسز بیسیکلی جو آپ نے بوروئنگ کی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ایکسٹرا آپ نے پے کرنا ہوتا ہے ایز پر ایگریمنٹ، اسے ہم انٹرسٹ ایکسپینسز کہتے ہیں. پھر اس کے بعد انکم بیفور ٹیکس آئے گا. دین اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکس اس میں سے مائنس کریں گے. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ نیٹ انکم. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نیٹ انکم کی بیس پہ ارننگ پر شیئر کیلکولیٹ کی جاتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں اس کے جتنے ہمارے یعنی کہ شیئرز ہم نے ایشو کیے ہوئے ہیں جو جس سے ہم نے کیپیٹل جنریٹ کیا ہوا ہے وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو کتنی ارننگ ہوئی ہے ایک شیئر کے حساب سے. اور پھر اسی طرح جو ہم نے ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ان فارم آف پروفٹ ٹو شیئر ہولڈرز، وہ پر شیئر کے حساب سے ان کو کتنا ڈیویڈنڈ آیا ہے. یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ جو مین ہے یہ سارے کنٹینٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ انکم اسٹیٹمنٹ کے سارے کیا ہیں؟ یہ کنٹینٹس ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فارمیٹ کیا ہے.
یعنی یہ جو پیچھے کنٹینٹس ہم نے دیکھے کہ جو کنٹینٹس ہم نے اس میں انکم سٹیٹمنٹ میں دیکھے کیا کیا ہے، اب اس میں سے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کیا اس میں ایڈ کرنا ہے اور کیا لیس کرنا ہے. تو وہ فارمیٹ آف انکم سٹیٹمنٹ اب اس کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں میں. تو پہلے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنی ہے، سیلز ریونیو، کہ وہ ارننگ جو ہم نے گڈس کو کسٹمرز کو سیل کر کے جنریٹ کی، وہ ٹوٹل پورے سال کی جو ریونیو ہے وہ دیکھیں گے. پھر اس میں سے لیس کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم نے خریدی تھیں ان کے اوپر جو کاسٹ آئی، ٹھیک ہے، وہ کتنی کاسٹ آئی. یہ آگے چل کے اس کا چھوٹا سا ایک فارمیٹ ہے، وہ میں کیلکولیٹ کرنا سکھا دوں گا، وہ بھی یعنی کہ کیلکولیٹ کر کے یہاں پٹ کر دیں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ. تو سیل میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو جب لیس کیا جائے گا تو وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا، گراس پروفٹ. ٹھیک ہے. پھر اس میں سے آپ نے آپریٹنگ ایکسپنسز، جیسا کہ میں نے پیچھے ایکسپلین کیے تھے کہ اس میں مارکیٹنگ ایکسپنسز بھی آتے ہیں، سیلنگ ایکسپنسز بھی آتے ہیں، اینڈ دین ایڈمن ایکسپنسز بھی آتے ہیں. ان سب کو سم کر کے وہ ٹوٹل آپریٹنگ ایکسپنسز گراس پروفٹ میں سے مائنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا EBIT، جیسے پہلے میں نے ایکسپلین کیا، ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس. پھر اس میں سے ہم کیا مائنس کریں گے، انٹرسٹ ایکسپنسز. دین یہ آپ کے پاس جو آئے گی یہ اماؤنٹ آپ کی ارننگ بیفور ٹیکس آ جائے گی. کیا آئے گی، ارننگ بیفور ٹیکس. پھر اس میں سے جو ٹیکس ہم نے گورنمنٹ کو پے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مائنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس فائنل نیٹ انکم آ جائے گی. اس کے بعد دو چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز مزید آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ارننگ پر شیئر. تو یہی جو آپ نے انکم نیٹ انکم فائنڈ کیا ہے اسی کو ڈیوائڈ کر دیں نمبر آف شیئرز ایشوڈ پہ یا نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ آپ کو گیون ہوں گے، نیٹ انکم آپ نے یہ اوپر فائنڈ کر لی ہوگی. تو اس نیٹ انکم کو آپ نے نمبر آف شیئرز ایشوڈ پہ ڈیوائڈ کرنا تو یہ آپ کے پاس ارننگ پر شیئر آ جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے ڈیویڈنڈ پر شیئر اگر آپ سے پوچھے تو اس کے لیے اس نے ڈیویڈنڈز آپ کو گیون کیے ہوں گے. وہ ڈیویڈنڈ لیں اور اس کو نمبر آف شیئرز جو اوپر جیسے نمبر آف شیئرز تھے انہی نمبر آف شیئرز کو نیچے یوز کر لیں. تو ڈیویڈنڈز کو جب ڈیوائڈ کریں گے نمبر آف شیئرز ایشوڈ پہ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ڈیویڈنڈ پر شیئر. تو یہ انکم سٹیٹمنٹ کو ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا کہ انکم سٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، یعنی اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، پھر اس کی ترتیب کیا ہے، کیا چیز ہم نے اس میں سے لیس کرنی ہے اور کس وقت لیس کرنی ہے، وہ سارا فارمیٹ میں نے ایکسپلین کر دیا. دین اس کے بعد وہ جو میں نے کہا تھا کاسٹ آف گڈ سولڈ سٹیٹمنٹ، وہ جو انکم سٹیٹمنٹ کے اندر سیکنڈ نمبر پہ آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. بیسیکلی یہ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ سٹیٹمنٹ ہے یہ کاسٹ آف پروڈیوسنگ اور پرچیزنگ جو ہے وہ پروڈکٹ ٹو بی سولڈ ان آرڈنری کورس آف بزنس، یعنی کہ وہ کاسٹ آف پروڈیوسنگ یعنی جو چیز ہم نے بیچنی ہے اس کو پروڈیوس کرنے کی کاسٹ یا پھر خرید کے بیچنے کی جو کاسٹ ہے وہ بیسیکلی کیا کہلاتی ہے، کاسٹ آف گڈز سولڈ کہلاتی ہے. فار ٹریڈنگ کنسرن جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے نا اس کا پروسیجر کچھ اس طرح ہوگا کہ جو آپ کے پاس پچھلے پیریڈ کا جو انوینٹری پچھلے سال جو بچ گئی ہے وہ اس سال کی بگننگ انوینٹری کہلائے گی. اس کے اندر آپ نے جو فردر اس سال پرچیز کیا ہے وہ ایڈ کر لیں گے اور اس کے ساتھ جو ایکسپنسز پے کیے ہوں گے آپ نے ڈائریکٹ ایکسپنسز پرچیزنگ کے حوالے سے، یعنی اگر آپ نے فار ایگزامپل کراچی سے گڈز پرچیز کی ہیں جیلم میں لے کے آنی ہے تو کراچی سے لے کے جیلم تک جو ٹرانسپورٹیشن چارجز پے کی ہیں وہ ڈائریکٹ ایکسپنسز کے لائیں گے. بعض اوقات آپ باہر سے چیز خرید کے لے کے آتے ہو اپنے ملک میں بیچنے کے لیے تو پھر وہ وہاں کسٹم آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ مطلب کسٹم پے کر کے ان کو کلیئر کروانا ہوتا ہے، اس کو کسٹم چارجز کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے ڈائریکٹ ایکسپنسز میں آتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے ایڈ کر لینے ہیں. دین اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر جو انوینٹری آپ کے پاس بچ جائے گی، یعنی کہ جو ٹوٹل آپ کے پاس اویلیبل سٹاک ہے بگننگ کا اور جو فردر پرچیز کیا ہے وہ اس میں سے جتنا پورے سال میں بیچ دیا وہ تو بک گیا، جو بچ گیا وہ اینڈنگ انوینٹری ہے. تو اینڈنگ انوینٹری آپ نے لیس کرنی ہے تو یہ فائنلی آپ کے پاس کیا آ جائے گی، کاسٹ آف گڈز سولڈ آ جائے گی. جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے مینوفیکچرنگ کنسرن کی وہ اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ وہ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ لانگ پروسیس ہے، لیکن اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے. ابھی ہم نے ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے ہی اس کو ڈسکس کرنا ہے. تو اس میں یہی چیزیں آتی ہیں، یعنی بگننگ انوینٹری اس میں ایڈ کریں گے فردر پرچیزز، اس میں ایڈ کریں گے ڈائریکٹ ایکسپنسز، دین لیس کر دیں گے اینڈنگ انوینٹری. تو یہ آپ کے پاس فائنلی کاسٹ آف گڈ سولڈ آ جائے گی. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہم تیسری جو چیز ہے وہ ہے بیلنس شیٹ، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بیلنس شیٹ جو ہے یہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر ہر کمپنی جو ہے وہ پریپیئر کرتی ہے تاکہ وہ اپنی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھ سکے کہ فائنینشلی وہ کتنے اسٹرانگ ہے یا کتنے ویک ہے. تو وہ پکچر پوری کی پوری کلیئر کر دیتی ہے بیلنس شیٹ. ٹھیک ہے. اب بیلنس شیٹ جو ہے یہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ تین ہیں. ایک آپ کے ایسٹس ہیں، ایک
لائبلٹیز ہیں اینڈ دین اونرز ایکویٹی یا اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی. ٹھیک ہے, تو ان تینوں کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ایسٹس. آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ ایسٹس کو بڑی اچھی طرح جانا ہوا ہے کہ ایسٹس کیا ہوتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو بار بار ہر پلیٹ فارم پہ بتایا ہوا ہے کہ بیسیکلی بزنس کے اندر جو ہے یہ ایسٹس ہی ہوتے ہیں جو ویلیویبل تھنگز ہوتی ہیں جو بزنس کی ملکیت میں ہوتی ہیں, لائک کیش, بینک بیلنس, اکوپمنٹ, بلڈنگز, لینڈ, ٹھیک ہے, مشینری وغیرہ. ان کو ہم یوز کرتے ہیں فار جنریٹنگ ریونیو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے کیا ہیں, ایسٹس ہیں. اب ان کی ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو کئی ٹائپس کے ایسٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس لیول پہ دو ہی جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں, کرنٹ ایسٹس اینڈ لانگ ٹرم اور فکسڈ ایسٹس. اس کے علاوہ ٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں, انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں, ویسٹنگ ایسٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فکٹیشیس ایسٹس ہوتے ہیں, کافی یعنی کیٹیگریز ہیں. لیکن ہمارا جو فوکس رہے گا وہ ان دونوں پہ رہے گا, کرنٹ ایسٹس اینڈ لانگ ٹرم یا فکسڈ ایسٹس. تو ابھی ہم ان کو ون بائی ون کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کرنٹ ایسٹس. ہر وہ ایسٹ جو ود ان 12 months یعنی اے پیریڈ آف 12 months یعنی 1 year ایزیلی کیش میں کنورٹ ہو جائے, یعنی جن کو ہم آسانی سے کیش میں کنورٹ کر لیں 12 مہینے کے اندر اندر, سچ ایز جو آپ کے پاس کیش پڑی ہوئی ہے وہ تو آلریڈی کیش کی فارم میں ہے. جو بینک میں آپ کے پاس کیش پڑی ہوئی ہے, ظاہر ہے جب بینک میں جائیں گے وہ کسی بھی وقت اس کو آپ کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. بینک میں جائیں, چیک لکھ کے دیں یا اے ٹی ایم سے آپ وڈرا کر لیں تو وہ بینک بیلنس آپ کا کیش میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح اکاؤنٹ ریسیویبلز ہم نے ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ وہ کسٹمرز ہیں جو ہم سے